یہ حلقہ ماہ و سال کی کہانی کا حلقہ ہے اور ہم بات کر رہے ہیں ماہ ذی الحجہ پر۔ ماہ ذی الحجہ حج کی تاکید اور فضائل کے بارے میں الحمدللہ ہم بارہا اللہ کے مہمان کے حلقے اور واٹس ایپ چینل پر آپ کو بہت ساری معلومات دے چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے معلومات کو معمولات پر لے آئے۔ تو پھر ماہ ذی القعدہ ہو اور ماہ و سال کا یہ حلقہ ہو تو پھر حج پر بھی بات کی جائے گی، یقیناً بات کی جائے گی۔ تو حج کی تاکید اور فضائل کے بارے میں بارہا ہم سن چکے ہیں، ایک بار پھر، کیونکہ بار بار کی تکرار دل کا قرار بن جاتی ہے، بار بار کی تکرار دوسروں کے لیے اطلاع اور ہماری اصلاح بن جاتی ہے۔ تو اپنی اصلاح کے لیے ایک بار پھر ان اسباق کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھیں گے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک انتہائی اہم رکن ہے۔ حج مالی، بدنی، قولی عبادات کا مجموعہ ہے اور دیگر عبادات کی طرح اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا اور خوشی کا حصول ہے۔ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے اور اس میں کوتاہی برتنے اور اسے ادا نہ کرنے پر سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے حکم نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اور حقیقت ہے کہ ہم جو عبادات کرتے ہیں اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یقین کیجئے جب ہم اللہ کے بارگاہ میں سربا سجود ہوتے ہیں تو اللہ ہماری عظمتوں اور رفتوں کو بڑھاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ ہماری تعریف کرواتے ہیں۔ اللہ تو وہ ذات ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو اللہ تمام جہانوں میں ہماری تعریف کروا دیتے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جسے ہماری کسی بھی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری عبادتوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اللہ ہمیں عبادت کروا کر ہمیں عظمتوں کے اونچے مینارے پر بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے لیے کوئی واقعی مجبوری حج سے مانے نہ ہو، ظالم بادشاہ کی طرف سے رکاوٹ نہ ہو، یا کوئی ایسا شدید مرض نہ ہو جو حج سے روک دے، پھر وہ بغیر حج کیے مر جائے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بالکل حاجت نہیں ہے کہ ہم اس کا حج کریں، اس کے حج کے لیے اس کے گھر کے دیوانہ وار چکر لگائیں۔ اگر حج ہم پر واجب ہو گیا ہے، حج کی فرضیت آ گئی اور ہم نے حج نہیں کیا تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہم یہودی مر جائیں یا نصارہ مر جائیں۔ تو حج کی فرضیت آتے ہی سب سے پہلے حج کرنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور اس حج میں کوئی فحش کام نہ کیا، نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے اور دوسرے عمرے تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جو حج اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں۔